بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین، پچھلے دنوں انڈیا کے اندر ایک بد کردار اور خبیث عورت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے اعتراض کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک 9 سالہ بچی کے ساتھ شادی کر لی، یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے کہتی ہیں۔ اور اکثر و بیشتر جو غیر مسلم ہیں وہ یہی اعتراض کرتے ہیں، یا پھر بظاہر مسلمان ہیں جو لبرل طبقہ، فیمنسٹ جو آنٹیاں ہوتی ہیں مارچ میں کیڑوں کی طرح باہر نکلتی ہیں، وہ بھی یہی اعتراض کرتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں، ایک چھوٹی سی بچی سے شادی کر لی۔ تو کچھ ہمارے جو کمزور ایمان والے اور کم علم مسلمان ہوتے ہیں وہ بھی بیچارے پھر پریشان ہو جاتے ہیں ان کے اس اعتراض کی وجہ سے کہ اب اس کا کیا جواب دیا جائے، ہمارے پاس تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو آج کے اس بیان میں دونوں اطراف سے اس کے جوابات دوں گا۔ اگر کسی غیر مسلم کا کوئی اعتراض ہے اس کا عقلی جواب دیا جائے گا، اور جو دوسرے ہیں مسلمان ہیں ان کے حوالے سے انشاءاللہ نقلی جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا، تاکہ جو کمزور ایمان والے اور کمزور علم والے کم علم مسلمان ہیں ان کا بھی اس حوالے سے ازالہ ہو سکے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی کے حوالے سے اعتراض کرتے ہیں، وہ صحیح البخاری کی حدیث ہے 5133، جس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ میرا نکاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 6 سال کی عمر میں ہوا اور رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں نے 9 سال گزارے، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو تھی وہ 18 سال تھی۔ تو اس حوالے سے اسی حدیث کو بنیاد بنا کے یہ جو اعتراض کرنے والے معترضین ہوتے ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں۔ ان کے اعتراض کی بعض وجوہات ہو سکتی ہیں کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ، اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر جو تھی وہ تقریباً 50 سال تھی، تو 50 سال کی عمر میں 9 سال کی بچی کے ساتھ شادی کرنا، یہ جو لوگ ہیں لبرل اور غیر مسلم قسم کے جو اپنے آپ کو عقل مند اور دانا سمجھتے ہیں، وہ اسی چیز پہ اعتراض کرتے ہیں، جبکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ رضامندی، حالانکہ وہ لوگ جو ہیں وہ رضامندی کے اوپر جو ہے وہ ہمیشہ لیکچر دیتے ہیں رضامندی کا۔ ان کے اگر معاشرے میں ایک چھوٹی سی بچی اگر کسی بوڑھے شخص سے شادی کر لے اور وہ رضامند ہے اس بات کے اوپر، تو ان کا معاشرہ کوئی بھی اس کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتا۔ لیکن جب یہی لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیدہ عائشہ کے ساتھ جو نکاح ہے اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھیں ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شادی کرنے پر کوئی بھی اعتراض نہیں تھا، کبھی بھی کوئی اعتراض نہیں رہا، جب تک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہیں۔ اپنی پوری زندگی کے اندر سیدہ نے کبھی بھی منہ سے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے تھوڑا بہت بھی ایسا کوئی شک گزرتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ شادی کے اوپر راضی نہیں تھیں یا یہ ان کی پسند کی شادی نہیں تھی۔ تو یہ جو لوگ ایک طرف رضامندی زنا بالرضا کے قائل ہیں کہ ایک شخص رضامندی پہ زنا کر سکتا ہے تو رضامندی پہ نکاح کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ جو عقل کے اندھے ہیں زنا بالرضا، رضا کے ساتھ زنا کے قائل ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں اس بات سے، اگر کوئی دونوں اطراف سے راضی ہیں تو اس کے خلاف کوئی کیس نہیں ہوتا، اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اگر رضا بن نکاح کے اوپر رضا ہو تو اس کے اوپر ان کو کیوں اعتراض ہے؟ اصل میں ان کو جو اعتراض ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر اعتراض ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کو اور کوئی چیز نہیں ملتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر اعتراض کرنے پر، تو پھر ایسے اعتراض کرتے ہیں۔ یہ پہلا جو اعتراض ہے وہ ان کا یہ اعتراض ہوتا ہے عمر کے حوالے سے۔ اچھا، دوسرا جو اعتراض ہوتا ہے وہ بلوغت کے حوالے سے ہوتا ہے کہ دیکھیں جی وہ سیدہ عائشہ 9 سال کی بچی وہ کیسے بالغ ہو سکتی ہے، اور نابالغ کے ساتھ نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو غلط بات ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں
یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ بلوغت جو ہے وہ اس کا تعلق 9 سال کی عمر کے ساتھ نہیں ہے۔ اب یہ جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا اور بڑا دانشور لوگ بتاتے ہیں، اپنے آپ کو دانشور بتاتے ہیں، یہی لوگ لبرل طبقہ اور یہ جو غیر مسلم اپنے آپ کو جدید قسم کے اور بڑے عقل مند اور دانا سمجھتے ہیں، ان سے سوال ہے کہ کیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا بلوغت کی عمر جو ہے وہ ہر معاشرے میں ایک ہی ہے؟ اب دیکھیں، بلوغت کے لیے عمر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مختلف اقوام ہیں، مختلف علاقہ جات ہیں، مختلف آب و ہوا ہوتی ہے، مختلف خوراکیں ہوتی ہیں اور مختلف خون ہوتے ہیں، نسلیں ہوتی ہیں۔ ہر کسی کا بلوغت کی جو عمر ہوتی ہے وہ ایک کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ علاقہ مختلف ہوتا ہے، آب و ہوا مختلف ہوتی ہے، خوراک مختلف ہوتی ہے، ہر بندے کی خود کی طبی جو ہے وہ ہوتی ہے، کیفیت ہوتی ہے، وہ مختلف ہوتی ہے۔ کبھی بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی بھی جو ہے وہ 9 سال میں کسی بھی علاقے میں کوئی بچی بالغ نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ایک جہالت ہے، یہ جہالت ہے۔ آپ چھوٹی سی بچی ہے، آپ اس کو 5-6 سال کی عمر میں بالغ کر سکتے ہیں، اور آج کل کے دور میں تو اس طرح کی انجیکشن اور ادویات موجود ہیں۔ لیکن اگر انجیکشن اور ادویات نہ بھی ہوتی تو کم سے کم اس طرح کی اگر خوراک دی جائے تو یقیناً کوئی بھی کم سے کم 9 سال سے کم عمر بچی بھی بالغ ہو سکتی ہے۔ تو یہ ان کا جو دوسرا اعتراض ہے، یہ بھی ایک باطل اعتراض ہے۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ مشرکین جو تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، جو اسلام کے دشمن تھے، انہوں نے کبھی یہ اعتراض نہیں کیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی لیٹ آتی، وحی کبھی نہ آتی، اعتراض کرتے۔ کوئی بھی چھوٹا سا مسئلہ بن جاتا، وہ ہمیشہ تلاش میں رہتے ہیں کہ کسی بھی کوئی ایسا معاملہ ہمارے ہاتھ میں آئے، ہم مذاق اڑائیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر اعتراض کریں۔ لیکن انہوں نے اور کئی سارے معاملات میں اعتراضات کرنے کی کوشش کی، کبھی بھی اس معاملے میں اعتراض کرنے کی کوشش نہیں کی جو آج ان کی جو جدید نسلیں ہیں، انہی کی نسل سے آنے والے لوگ اعتراض کر رہے ہیں۔ ان کے بڑے اس معاملے پہ اعتراض نہیں کر سکے، انہوں نے کیا بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھدار تھے اور ان کو پتہ تھا کہ اس چیز کے اوپر اعتراض بنتا نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور اعتراض سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی کے حوالے سے یہ کیا جاتا ہے کہ جی دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ من ذالک، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیاش قسم کے انسان تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو غارت کرے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کرتے ہیں۔ اب ان کے لیے جواب عرض ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، آپ کا لائف سٹائل پوری دنیا کے سامنے ہے۔ آپ نے کبھی بھی کسی کا حق نہیں کھایا، کبھی بھی عیاشی کی زندگی بسر نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ عطا کرتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مال آتا، آپ لوگوں میں تقسیم فرما دیتے۔ آپ نے ایک بھوک اور جو ہے نا ایسی زندگی گزاری کہ جس میں کھانا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی کبھی نصیب ہوتا، دن میں 1 مرتبہ، 1 دن چھوڑ کے، 2 دن چھوڑ کے، تیسرے دن 3 دن تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانا نصیب نہ ہوتا، حتیٰ کہ اس سے بھی کہیں زیادہ، یعنی ایسا 3 دن ایسے کئی گزرے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ آپ کو کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ کھانے سے مراد کوئی بھی ایسی چیز نہیں ملتی جو کھائی جائے۔ تو یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر عیاشیوں کے الزام لگاتے ہیں، تو جو عیاش آدمی ہوتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، وہ عیاش کسی ایک معاملے میں عیاش ہوتا ہے یا ہر معاملے میں ہوتا ہے؟ اب دیکھیں، اگر کوئی شخص آج کے دور میں عیاش ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر معاملے میں وہ عیاشی کرے۔ یہ تو نہیں ہوتی کہ بس یہ ہے کہ کسی بھی اس معاملے میں عیاشی یا کسی ایک معاملے میں عیاشی مل جائے، بس کسی اور دوسرے معاملات میں ملے نہ ملے۔ یہ تو ایک بے وقوفوں والا اعتراض ہے۔ اب اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 ازواج تھیں۔ 11 ازواج میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ایک کنواری زوجہ محترمہ تھیں، وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہوتے تو 11 ایسی خواتین کے جو بیوائیں تھیں ان کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کیا، 10 ایسی تھیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کم سے کم 1-2 اس طرح کی یا 5-4 اس طرح کی بیواؤں کے ساتھ نکاح کر لیتے۔ باقی تو اس طرح کی ضرور جو اس طرح کی ہوتی ہیں، کنواری ہوتی ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرتے۔ تو یہ جو اعتراض ہے یہ صرف اور صرف بے وقوفانہ اعتراض ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے حوالے سے۔ اب آئیے قرآن و حدیث کے دلائل کے طرف چلتے ہیں کہ یہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ
نابالغ بچی کے ساتھ نکاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کر لیا، اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں، جبکہ ان کے معاشرے میں بوائے فرینڈ بنانے کی کوئی بھی عمر نہیں ہے۔ کوئی بھی لڑکی جو ہے کسی بھی عمر کے شخص کو بوائے فرینڈ بنا سکتی ہے، ان کے معاشرے میں کوئی بھی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ جیسا کہ پہلے میں نے کہا ہے کہ زنا بالرضا ان کے نزدیک جائز ہے، تو وہی بات ہے، زنا یہ جو ہے نکاح بالرضا یہ ان کو تکلیف دیتا ہے۔ اب آئیے، یہ جو اعتراض کرتے ہیں چھوٹی بچی کے ساتھ نابالغ، بلوغت کے حوالے سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ نابالغ تھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نابالغ بچی کے ساتھ نکاح کیا، تو سب سے پہلی بات تو میں نے جیسے کہا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالغہ تھیں، کیونکہ عرب کے اندر چھوٹی بچیاں بالغ ہو جایا کرتی، ان کا جو آب و ہوا، ان کی جو خوراک ہوا کرتی تھی وہ ایسی ہوا کرتی تھی۔ اچھا، اب آئیے قرآن و حدیث میں نابالغ بچی کے نکاح کے حوالے سے، چلیں ایک منٹ کے لیے مان بھی لیں اگر نابالغ تھیں، تو نابالغ بچی کے نکاح کے حوالے سے کیا دلائل ملتے ہیں؟ قرآن مجید کی سورہ طلاق ہے، سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 3 عورتوں کی طلاق کی عدت کے حوالے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔ سب سے پہلی واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر، کہ ایک ایسی خواتین کے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، ایسی عمر آ چکی ہے کہ ان کو جب بوڑھی ہو جاتی ہیں، ان کا حیض جو ہے، ان کے مینسز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں، ایسی عمر کو وہ اولاد کے قابل نہیں رہتی، چونکہ تو ان کا حیض جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، یا ایسی حیض بند نہیں ہوتا، شک ہے، لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ اس عمر کو پہنچ چکی ہیں، تو ان کی عدت کے حوالے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فعدتہن 3 اشہر، کہ ان کی جو عدت ہے وہ 3 مہینے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے دوسری ایسی عورتوں کا تذکرہ کیا واللائی لم یحضن، کہ ایسی عورتیں کہ جن کو طلاق ہوئی ہے ان کا حیض ابھی تک جاری ہوا ہی نہیں ہے، ایسی عورتیں جن کا حیض ابھی تک جاری نہیں ہوا ہے، ان کی عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے۔ اب آگے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ ایسی عورتیں جو حاملہ ہیں، پریگننٹ ہیں، ان کی عدت کیا ہے؟ ان کی عدت وضع حمل ہے، جب تک وہ بچہ جنم دیتی ہیں تب تک ان کی عدت ہے۔ تو 3 عورتوں کا تذکرہ ہوا، ایک ایسی عورتیں جو بڑھاپے کو پہنچ جاتی ہیں، ان کی عدت کی میعاد جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو ایسی عورتوں کی عدت 3 مہینے، اور ایسی عورتوں کی عدت بھی 3 مہینے جو جن کو ابھی تک حیض آیا نہیں ہے، ان کو طلاق ہو گئی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ ایسی عورتیں جن کو حیض آیا نہیں ہے اور ان کو طلاق ہو گئی ہے، تو اس حوالے سے کیا ہے؟ یقیناً یہی ہے کہ ایسی جو عورتیں ہیں ان کی نکاح ہوا ہے، ان کی شادی ہوئی ہے، تو طلاق ہوئی ہے نا۔ شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے تو کبھی بھی وہ نہیں ہو سکتا، طلاق نہیں ہو سکتی، تو ان کی عدت کیا ہے؟ ان کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نابالغ جو بچیاں ہوں، ان کا نابالغ بچے اور بچیاں، ان کا نکاح بھی جائز ہے، ان کا نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا چھوٹے بچوں اور بچیوں کے نکاح کے حوالے سے، باب انکاح الرجل ولدہ الصغار، کہ کوئی بھی شخص چھوٹے بچے اور بچیوں کا نکاح کر سکتا ہے، یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے۔ تو یہ 5133 حدیث نمبر سے قبل یہ باب ہے۔ تو یہ جو ہمارے کمزور ایمان والے اور کم علم مسلمان ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں کہ ہاں یار بات تو ان کی ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ مکمل تسلی بخش شافی جواب دیا ہے۔ عقلی اعتراضات، ان کے جو عقلی اعتراضات ہیں، عقلی اعتراضات سے ہم نے جواب دیا ہے، اور قرآن و حدیث کے دلائل سے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ اگر بالغ کم بچی اور بچہ نابالغ بھی ہوں تو بھی ان کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اب پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے، دوسرے ممالک کا قانون کیا کہتا ہے، اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں۔ اسلام کے اندر، شریعت کے اندر، قرآن و حدیث کے اندر نابالغ بچی اور بچے کا